نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، دروس رمضان المبارک کے حوالے سے آج ہمارا پہلا موضوع رمضان مبارک کے فضائل کے حوالے سے ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ سب سے مہینوں سے افضل اور اعلیٰ مہینہ ہے، بڑی ہی عظمتوں بڑی ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت عام دنوں کی بنسبت نفل نماز کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیتا ہے اور فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھا کر بندے کو عطا کرتا ہے۔ ماہ رمضان مبارک کے آتے ہی چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر بندہ مومن کمر بستہ ہو جاتا ہے ماہ رمضان مبارک کے احترام میں۔ وہ جو پورا سال ایک وقت کی چائے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، ماہ رمضان مبارک کے احترام میں اللہ انہیں اتنی توفیق عطا کرتا ہے کہ سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر روزے کے احترام میں روزہ رکھتے ہوئے وہ پورا دن گزار دیتے ہیں۔ وہ جن پر فرض نماز بھاری ہوتی تھی، آج وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ اللہ کی توفیق سے قیام اللیل یعنی نماز تراویح کی صورت میں قرآن سنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان المبارک کی برکتیں ہی ہیں۔ وہ جو اپنا وقت لاہ و لعاب میں یا دنیا داری کے کاموں میں زیادہ تر بسر کرتے تھے، آج اللہ رب العزت کی توفیق خاص سے ماہ رمضان مبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں اس کی سعادتوں کو سمیٹتے ہوئے اللہ کے کرم اور فضل سے کہیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کہیں ہاتھ میں پکڑے تسبیح اللہ اور اس کے محبوب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب آبازی وقار، یہ ماہ رمضان مبارک کی برکتیں ہی ہیں وہ جو سارا سال رزق کو اکٹھا کرتے ہوئے جمع کرتے نظر آتے تھے، کبھی کسی غریب کو 1 روپیہ کوٹا دینے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ آج ماہ رمضان مبارک کی برکتیں ہی ہے کہ وہ کہیں کسی کا روزہ افطار کرتے ہوئے ماہ رمضان میں نظر آتے ہیں اور کہیں غریب و مساکین کو اپنے ساتھ روزے کی خوشیوں میں افطار کی خوشیوں میں شامل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ماہ رمضان مبارک کی ناظرین و حاضرین برکتوں کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جیسے ہی ماہ رمضان مبارک تشریف لاتا ہے تو بڑے رہ گئے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے والدین کے ساتھ سحری کے وقت اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں اور روزہ رکھنے کے لیے وہ صرف تیار ہی نہیں ہوتے بلکہ والدین کے ساتھ وہ باضد ہو کر بھوکا پیاسا رہنا اور روزہ رکھنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ ماہ رمضان مبارک وہ عظمتوں والا مہینہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا مفہوم اس طرح ہے کہ 5 نمازیں ایک نماز سے دوسرے نماز کے وقت تک گناہوں کا کفارہ ہے، یوں ہی ایک جمعۃ المبارک سے دوسرے جمعۃ المبارک تک گناہوں کا کفارہ، اور ایک رمضان مبارک سے دوسرے رمضان مبارک تک گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، جب تک کہ انسان گناہ کبیرہ سے بچتا رہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔
انسان جب تک کبیرہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے تو اس کی نیکیاں اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اس میں علماء نے بڑی سیر حاصل باز کی ہے مختلف جہت سے۔ تو انسان جب گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ رب العزت اسے نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے، اور جب نیکی کی توفیق ملتی ہے تو چھوٹے چھوٹے گناہ جو نادانستہ طور پر انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں ان کو اللہ رب العزت اپنے کرم اور فضل سے مٹا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان مبارک کی اتنی عظمتیں ہیں، یہ ایسا موسم بہار ہے کہ جسے مسجد کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا تھا، آج وہ اللہ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان مبارک میں اس کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں کہ وہ خوشی خوشی کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ جسے اپنے کاروبار سے فرصت نہیں ملتی تھی، آج وہ اپنا کاروبار ٹھپ کے بند کر کے دکان کو تالا لگا کر وہ لوگوں کو بتاتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں اپنے رب کے حضور شکر ادا کر رہا ہوں کہ میں نے روزہ بھی رکھا ہے اور مالک نے مجھ پہ کرم کیا ہے کہ میں اس کے حضور نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو چکا ہوں۔ ماہ رمضان مبارک خلاصہ کلام یہ ہے ناظرین و حاضرین کہ یہ اتنی قیمتی سعادتوں برکتوں والا ماہ مقدس ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس کے لمحہ بلمحہ سے ہمیں مستفید ہونا چاہیے، اس کے اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی عام دنوں کے طرح جس طرح کہ ہم نے پورے 11 مہینے گزارے ہوتے ہیں۔ اس ماہ رمضان مبارک اس مقدس مہینے میں جسے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ مبارک کہا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ، خیر والا مہینہ، کہ جس کے اندر دیکھیں آپ کے ویسے تو رجب کے مہینے میں زکوٰۃ فرض ہوئی، واجب ہوئی، لیکن لوگ رمضان مبارک میں اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں جو کہ مال کی طہارت کا سبب بنتی ہے۔ اس میں پھر صدقہ فطر دیا جاتا ہے جو کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے۔ صدقہ فطر غریب مسکین کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں اس کی خود جزا ہوں۔ اللہ کی ذات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں روزے کی جزا خود ہوں۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں عطا کی جاتی ہیں، ایک خوشی صبح سحری کے وقت اور ایک خوشی افطار کے وقت۔ اب خود اندازہ لگائیں، جب اللہ رب العزت اتنی نعمتوں اور کرم سے نواز رہا ہے تو پھر ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے، اس کے اوقات کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے، اپنے لمحہ بلمحہ کو قیمتی جانیں اور کوشش کریں کہ کم از کم ایک قرآن پاک کی تلاوت مکمل ضرور کریں۔ ماہ رمضان مبارک کے سارے روزے رکھنے کی کوشش کریں، اوقات کو لاہ و لعاب کے اندر ضائع مت کریں، اس کی قدر کریں تاکہ یہ ماہ رمضان مبارک ہماری بخشش کا سامان بن جائے۔ پتہ نہیں یاد قسمت یا نصیب دوبارہ ماہ رمضان مبارک ہمیں زندگی میں ملے یا نہ ملے، تو اس ماہ رمضان مبارک کو قیمتی جانتے ہوئے اس کی قدر کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔